اخلاص کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ٹپس وغیرہ کوئی ایسی چیز؟ اخلاص کو بہتر کرنے کے لیے ٹپس. اخلاص کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دل سے. دل کو کیسے ٹھیک کرو گے؟ اور دیکھیں، ایمان ہے، علم ہے، تقوی ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، امید ہے، توکل ہے. دل مضبوط کیسے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں دل کے اعمال کو مضبوط کرتی ہیں. اخلاص و نیت مضبوط ہوتی ہے. اللہ کا ڈر سب سے بڑی بات ہے. تقوی کی کیوں بار بار بات ہے؟ التقوی کہاں پہ؟ تقوی کا تعلق جسم کس حصے سے ہے؟ التقوی ہا ہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے سینے کی طرف. یہاں پہ تقوی ہے. جس کے دل کے اندر تقوی کا بیج آپ نے بو دیا، اللہ کے قسم جیسا کوئی انسان ہی نہیں ہے. اخلاص میں آپ کو سب سے آگے نظر آئے گا. دل میں تقوی، اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کے لیے کرنے والا ہے. تقوی کی اساس ایمان اور اخلاص ہے. اس سے ہر خیر میں آپ آگے دیکھیں گے، اور ہر شر میں پیچھے دیکھیں گے. آپ ہر نافرمانی میں پیچھے دیکھیں گے آپ، لیکن ہر خیر میں سب سے آگے ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کرنے والا ہے. الاخلاص للہ. جبکہ اخلاص نیت کو کا علاج کرنا امام سفیان الثوری رحمہ اللہ سب سے مشکل کام ہے. لیکن امام سفیان الثوری کون ہے؟ اتنے بڑے امام کہتے ہیں سب سے مشکل مجھے علاج لگے نیت کا، اخلاص کا، یہ برقرار رکھنا ہے. اب ایسے بڑے امام کے لیے مشکل، تو ہمارے پھر کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حالت ہوگی؟ اس لیے بار بار مجاہدہ کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. مجاہدہ لازمی ہے. اب مجاہدہ کرتے رہیں، بار بار دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتے رہیں ہر بات میں. نصب العین کیا ہے؟ کہ میں قدم اٹھا رہا ہوں، جہاں پر رکھوں گا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. بس یہاں تک پہنچ جائے آپ. یہاں پر پہنچ گئے، تقوی مضبوط، اخلاص مضبوط، ایمان مضبوط. اگر یہ یہاں تک نہیں پہنچے پھر آپ مجاہدہ کرتے رہیں. لن جاہدوا فینا، ہمارے لیے مجاہدہ کیا، جد و جہد کیا ہے. لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے ہدایت کے سائے راستے آسان کر دیں گے. سبل سبیل نہیں ہے، ہدایت کے سائے راستے آسان ہو گئے. اور درجہ کیا پہنچے گا؟ وان اللہ لمع المحسنین. لام نہیں، لمع المحسنین، تحقیق یقین کے ساتھ محسنین، احسان کے درجے تک. الاحسان فی عبادت اللہ والاحسان الی عباد اللہ. اب سب سے اوپر دیکھیں گے، سب سے دین اسلام سب سے بلند درجہ کیا ہے؟ احسان ہے. وہاں پر دیکھیں گے آپ. تو اخلاص صرف زبانی کلام میں نہیں کہا جاتا، اخلاص کے مجاہدے کی ضرورت ہے. شیطان قرین ہے، شیطان جو وسوسہ کرتا ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، شیطان خنزب نماز میں خلل پیدا کرتا ہے. کتنے شیاطین میں ہم گرے ہوئے ہیں. شیاطین انس الگ ہیں جو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں. دعات علی ابواب جہنم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے دروازے پر داعی بھی موجود ہے، لیکن بغیر مجاہدے کے، بغیر رب کی مدد کے، استعانت کے، اپنا رب کے حوالے کرنے کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے مجاہدہ لازمی ہے، رب سے دعا لازمی ہے. ثابت قدمی کی باب پر دعا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بار بار پڑھے اور دیکھیں کیسے ثابت قدمی آتی ہے. جی ہاں بالکل، وہی تقوی کی بات ہے نا. بارک اللہ. وہ جو 3 لوگ ڈائریکٹ جہنم میں جا رہے ہیں وہ بھی تو اچھے عمل کر رہے تھے. نہیں، ریاکاری ہے. اخلاص کہاں ہے؟ تقوی کیوں نہیں ان کا امپروو؟ تقوی ہے ہی نہیں. کہاں ہے تقوی؟ ان کے اساس ہی غلط ہے. ریاکاری کے اساس ہی نہیں ہے. ریاکاری کام اللہ کے لیے کرتا ہی نہیں ہے. اللہ جاہدوا فینا کہاں ہے؟ ہمارے لیے مجاہدہ، جد و جہد کرنا اللہ کے لیے. اخلاص کوشچن کرو بار 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 نہیں، بار بار رب کے لیے کرنا ہے. یہ کام کس کے لیے کر رہے ہو؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت یہ ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ رب کے لیے کر رہا ہوں. اخلاص بار مجاہدہ بار بار. شیطان کھینچے گا ادھر کے ادھر کے، نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، ذرا بہتر کرو نماز کو. یہ مجاہدہ سیدھا جہاد میں لنہدینہم سبلنا، اپنے زیادت کے راستے آسان کر دیں گے. اور درجہ کیا پہنچے گا؟ مجاہدہ کرتے جائیں، درجہ بلند ہو جائے گا، احسان کا درجہ مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ اعلم.